السلام علیکم ناظرین، واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے ایک بڑی قیمتی پوسٹ نظر سے گزری، سبق آموز بھی اور دلچسپ بھی، سوچا آپ دوستوں سے شیئر کر لوں۔ کسی درزی کے بچے نے آ کر اپنے باپ کو کہا، بابا جان میں نے اپنے سبق پورے کر لیے ہیں، میں نے اپنی کتابیں، اپنے قاعدے میں نے پورے کر لیے ہیں اور میرے استاد صاحب نے مجھے اگلی کلاس میں پروموٹ بھی کر دیا ہے۔ تو بابا جان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے زندگی کا ایک بڑا سبق دیں گے، آج مجھے وہ سبق دینا۔ اس کے بعد نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا، پیار کیا اور اسے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آج ضرور ہم آپ کو زندگی کا بڑا سبق دیں گے، آپ ساری عمر اسے یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد نے اپنے تخت پر نزدیک رکھے ہوئے کپڑوں کے بڑے پیس میں سے ایک کپڑا اٹھایا اور اس کو اپنی قیمتی چمکدار تیز کینچی سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بچہ خاموشی سے حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے باپ نے اس کینچی کو اٹھایا، تخت سے نیچے جہاں جوتیاں رکھی تھیں ان میں اچھال دیا۔ بچے نے اس کو بھی بڑی حیرانی سے آبزرو کیا۔ اس کے بعد اس نے سوئی اٹھائی، دھاگا ڈالا، ان قطرنوں کو ایک ایک کر کے سینا شروع کر دیا۔ بڑی مہارت سے اس نے ان کو سی کر ایک کرتا، ایک شرٹ، ایک قمیص اس نے تیار کر لی۔ بچہ اس سارے پروسیس میں خاموشی سے حیرانی سے دیکھتا رہا اپنے باپ کے ہر حرکت کو، اپنے باپ کے ہر عمل کو۔ بچے سے رہا نہ گیا، اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا، بابا جان یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کینچی سے پہلے قیمتی کپڑے کو کاٹ دیا، پھر اس قیمتی کینچی کو آپ نے تیز دھار کینچی کو آپ نے جو ہمارے ہر وقت کام آتی ہے اٹھا کر آپ نے اس طرح جوتوں میں پھینک دیا، پھر آپ نے سوئی اٹھائی، اس میں دھاگا ڈالا، بڑے اہتمام سے آپ نے سب کچھ کیا اور میرے دیکھتے دیکھتے بڑی مہارت سے آپ نے یہ قمیص تیار کر لی۔ اس کے بعد نے بڑے ہی مدلل انداز میں اپنے بچے کو سمجھایا، بیٹے سنو، یہ کینچی، یہ تیز دھار کینچی، یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے اس کپڑے یعنی ہمارے اس ایک فیملی کو، اس ایک خاندان کو، اس ایک نیشن کو، اس ایک قوم کو بڑی آسانی سے کاٹ دیتے ہیں۔ اب تم نے دیکھا میں نے اس کینچی کو اٹھایا اور اٹھا کر نیچے پھینک دیا کیونکہ میں ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سوئی اٹھائی، دھاگا ڈالا اور میں نے ان قطرانوں کو بہت مہارت سے، محبت سے سی کر ایک لباس کی شکل دے دی۔ یاد رکھنا، زندگی میں ایسے بہت سے لوگ تم سے ملیں گے جو بظاہر بہت چمکدار، بہت تیز اور قیمتی ہوں گے، لیکن وہ اندر سے تمہیں اور تمہارے خاندان کو، تمہارے نیشن کو، تمہاری فیملی کو جدا کر دیں گے۔ لیکن اس سوئی کو اور اس دھاگے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچھا میں وضاحت کرتا چلوں، اس نے کیا کیا، اس سارے عمل کے بعد سوئی کو اس نے اپنے سر پر باندھے ہوئے امامے میں اٹکا دیا، بچے ہوئے دھاگے کو اس نے بڑی مہارت سے ہاتھ پر لپیٹ کے ایک گچھا سا بنایا اور اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ بیٹی نے اس کے بارے میں سوال پوچھا، بابا جان کینچی آپ نے زمین پر پھینک دی تھی، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ ان لوگوں سے، ایسے رشتوں سے آپ پرہیز چاہتے ہیں، لیکن یہ سوئی کا امامے میں ٹانک لینا اور اس دھاگے، بچے ہوئے دھاگے کا جیب میں سنبھال کر رکھ لینا، اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کے باپ نے کہا، سنو بیٹے، جو جوڑنے والے ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ سر پر بٹھا کر رکھنا چاہیے۔ اس سوئی نے اس لباس کو، اس کپڑے کو کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے ایک لباس میں تبدیل کر دیا، تو میں نے اس قیمتی سوئی کو اپنے امامے میں ٹانک لیا، اور یہ دھاگا، یہ وہ ہے، یہ وہ مددگار لوگ ہیں جس نے اس سوئی کی مدد کی، اور میں نے اس لباس کو ایک خوشنما انداز میں بنا کر میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ناظرین محترم، آپ اپنے قرب و جوار میں بھی ایسے بہت سے کردار دیکھتے ہوں گے جو بظاہر بہت خوبصورت، تیز ترار، قیمتی، لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے خاندان کو، ایک خوبصورت گھر کو، ایک ہنستے بستے گھر کو، ایک نیشن کو، ایک قوم کو وہ اجاڑ رہے ہیں، وہ نقصان دے رہے ہیں۔ خدا را ایسی تیز کینچی، ایسی چمکدار چیزوں اور ایسی تیز ترار آفتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا۔
اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے پریوار کا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔